لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا اور عزاداران بی بی سیدہ، سلسلہ مجالس میں آج یہ دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، شب جمعہ ہے جسے شب رحمت، شب برکت، شب استجابت دعا اور شب استرجاع ارواح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے، اللہ توبہ کے دروازے کو کھولتا ہے۔ بہت سی دعائیں جو اللہ درمیان ہفتہ ہماری قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ جب روز جمعہ آ جائے تو پھر اس دعا کو روز جمعہ قبول کیا جائے۔ لہذا جمعے سے پہلے پڑھنے والی یہ شب جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، روز جمعہ کی بنیاد پر نگاہ پروردگار میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ بعض ارواح کو یہ اجازت دیتا ہے، روحوں کو یہ اجازت ملتی ہے کہ شب جمعہ اپنے گھروں کی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ جو گھر انہوں نے بنایا تھا، جو معاشرہ انہوں نے سجایا تھا، آج اس معاشرے کا، اس گھر کا عالم کیا ہے۔ بہرحال اللہ اس رات کے صدقے میں، اس سلسلہ مجالس کے صدقے میں، اس پاک نیت کے صدقے میں کہ جو ایک مدرسے کے طالب علموں نے یہ سلسلہ بہرحال شروع کیا، پروردگار قبول فرمائے۔ ان تمام طلاب کو دنیا اور آخرت میں پروردگار کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو حاضرین مجلس ہیں، پروردگار ہم سب کی تمام دلی جائز حاجات کو بر لائے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن کریم میں پنجدن الہی کی شان میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، پیغمبر اسلام کے لیے، مولا کائنات کے لیے، حسنین کریمین کے لیے اور جناب سیدہ عالم کے لیے۔ جب ان جمع کیا جاتا ہے ان فضائل والی آیات کو تو بعض روایات کے مطابق 1/3 قرآن ایسا ہے کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام سے منسوب آیات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی پورے قرآن کا جو 1/3 ہے وہ فضائل مولا کائنات اور فضائل اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ ان فضائل والی آیات اور ان سوروں میں ایک سورہ جو سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، وہ کس کی شان میں اترا ہے، کون سی یادآوری ہو رہی ہے، کون سی خوشخبری ہو رہی ہے، کون سی پیشین گوئی ہو رہی ہے پیغمبر کے لیے، تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ سورہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی پاک بی بی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا۔ شان نزول کیا ہے، کیوں یہ سورہ نازل ہوا، اس میں کون سی باتیں کی گئی ہیں، ہزاروں مرتبہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر
جب اپنے دین کا آغاز کرتے ہیں، اسلام کے متعلق لوگوں کو بلاتے ہیں، کیونکہ ہر نبی جب آتا ہے زمین پر اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کا پہلا پیغام ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کامرانی تک پہنچ جاؤ۔ کوئی بھی نبی جب دنیا میں آتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے بھی جب مکے میں بانگ توحید کو بلند کیا، ندائے توحید کو بلند کیا کہ ایک خدا کو مانو، اس عالم میں، اس معاشرے میں اس توحید کی آواز کو بلند کیا کہ جس معاشرے میں ہر دن کے لیے ایک الگ خدا کی پرستش کے لیے لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں، لہٰذا عرب کے جاہل بدوؤں نے اپنے 365 خدا بنا رکھے تھے، یعنی پہلی تاریخ کو اس خدا کی عبادت ہوگی، دوسرے کو اس خدا کی ہوگی، تیسرے کو اس خدا کی عبادت کی جائے گی، فلاں مہینے میں فلاں خدا کی عبادت ہوگی، ہر دن کے لیے ایک خدا تھا۔ ایسے اس معاشرے میں کہ جو سینکڑوں برس سے اس شرک اور الحاد کی وادی میں گرفتار تھا، پیغمبر نے آ کر کہا کہ 365 خدا، ان کی خدائی کا انکار کرو، ایک خدا کو مانو جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کا پیغام آدم سے لے کر مجھ تک آنے والے انبیاء پہنچاتے رہے۔ تو جب پیغمبر نے ان کے خداؤں کا انکار کیا تو پورا مکہ پیغمبر اسلام کا دشمن ہو گیا۔ دشمنی کے لیے کون کون سے طریقے انہوں نے ایجاد کیے، کتنا ستایا گیا پیغمبر کو، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کتنے مصائب پہنچائے گئے۔ اگر تاریخ میں ان کو چھپا بھی دیا جائے تو بعد وفات پیغمبر آل پیغمبر کے اوپر ڈھائی گئی مصیبتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کے ساتھ اتنی دشمنی تھی تو اصل کے ساتھ دشمنی کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بہرحال تاریخ میں وہ باتیں چھپا دی گئی ہیں۔ تو جب پیغمبر اسلام کو ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، پریشانی اٹھاتے تھے پیغمبر، وہی تانے بھی دیے جاتے تھے۔ اور ایک تانا کیا ہوتا تھا، کیونکہ پیغمبر اسلام بانگ نبوت کے بلند کرنے کے 5 برس تک کوئی اولاد آپ کی ایسی نہیں تھی بظاہر جو لوگوں کے سامنے ہو کہ جو پیغمبر کی وارث قرار پائے۔ لہٰذا جب ان کا بس نہیں چلتا تھا کفار کا تو پیغمبر کو تانا دیتے تھے کہ یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جو نئی نئی باتیں آپ کرتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، اللہ کو مانو، تو آپ کے بعد آپ کا دین کون پہنچائے گا؟ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ بالآخر آپ کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، آپ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا وارث نہیں ہے جو آپ کا دین آگے، آپ تو ابتر ہے معاذ اللہ، آپ کی اولاد نہیں ہے چونکہ، لہذا کون آپ کا دین آگے لے کر جائے گا؟ آپ غور فرمائیں۔ تو جب یہ تانے دیے جاتے تھے پیغمبر اسلام کو ان تانوں پر بڑا افسوس ہوتا تھا۔ البتہ دین کا راستہ بتانے کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے، اور بالخصوص انبیاء نے جو قربانی دی ہیں وہ 5-6 ہزار برس کا جو زمانہ ہے انبیاء الہی کا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کیسے کیسے انبیاء کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے انبیاء کو ذبح کیا گیا، حق بیان کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی طرف بلانے کی بنیاد پر انبیاء کو ستایا گیا۔ مگر یہ جو زبانی تانے ہوتے ہیں یہ کافی چوٹ پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں تلوار کا لگایا ہوا زخم بہرحال بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم آسانی سے پر نہیں ہوتا۔ اچھا آپ غور فرمائیں کہ یہ جب مکے والے پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ کا دین کون بچائے گا، کون لے کر جائے گا، پیغمبر کی بظاہر اولاد نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ موجود تھے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی مکے میں 5 بعثت تک جناب زہرا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی ولادت 20 جمادی الثانیہ سن 5 بعثت کو ہوئی، یعنی پیغمبر کے اعلان رسالت کے 5 برس تک پیغمبر کی کوئی اولاد ایسی نہیں ہے، لہذا تانے دیے جاتے ہیں۔ مگر ان 5 برس میں پیغمبر کے صحابی موجود ہیں، پیغمبر کے دوست موجود ہیں، پیغمبر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے افراد موجود ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والے مولا کائنات اور جناب خدیجہ ہیں، تو فوراً مقابلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نہیں صاحب سب سے پہلے ایمان لانے والے فلاں تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے، بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ مولا کائنات ہیں۔ یہ بہانے بنائے جاتے ہیں۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے ایمان لے کر آئے تھے ان کے بزرگ، البتہ علی سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا، مگر وہ آغاز رسالت میں چند افراد ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان کے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی وہ صحابہ موجود تھے مکے میں جب پیغمبر کو تانے دیے جاتے تھے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں تانا کیا تھا کہ آپ اپنے کو نبی کہتے ہیں، آپ اپنے کو رسول کہتے ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا جتنی بھی یہ پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ آپ کی زندگی تک ہیں۔ آپ چلے جائیں گے تو چونکہ کوئی وارث نہیں ہے لہٰذا دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ غور فرمائیں، صحابہ موجود ہیں مگر تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کا دین برباد ہو جائے گا، آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔
یعنی کفار کو بھی یہ معلوم تھا کہ پیغمبر کا دین اولاد کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، اصحاب کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کا دین نہیں بڑھے گا، اصحاب موجود تھے، پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیسے دین نہیں آگے بڑھے گا، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، پیغمبر خاموش ہیں۔ یعنی یہ کفار جانتے ہیں کہ دین کو بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، لہٰذا اب جب یہ طعنے ہوتے تھے پیغمبر اسلام بعض اوقات دعا کرتے تھے، لہٰذا یہ سورہ نازل ہوتا ہے، انا اعطینک الکوثر، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو عطا کریں گے کوثر۔ کوثر اس کے کئی معنی ہیں، کئی معنی میں ایک معنی یہ کہ کثرت اولاد، کیونکہ اولاد کا طعنہ دیا جا رہا تھا، لہذا پیغمبر سے کہا گیا ان قریب آپ کو کوثر عطا کیا جائے گا، کثرت اولاد۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ایسے پورا ہوا، ایسے پورا ہوا کہ وہ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہو کر رہ جائے گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں 14 صدی کے بعد پیغمبر کی نسل پوری دنیا میں باقی ہے، مگر جو طعنے دیتے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی غائب ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو صحابی کہا کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ایمان، وہ موجود نہیں ہے۔ مگر پیغمبر کی اطرت آج اس کائنات میں موجود ہے، وہ نسل خاص بھی موجود ہے، نسل عام بھی موجود ہے۔ پیغمبر کی دو نسلیں، ایک نسل خاص ہے جس میں ائمہ طاہرین ہیں، یعنی امام حسن سے لے کر امام آخر تک، تو وہ آخری وارث جو موجود ہے وہ بھی نسل خاص کی صورت میں پیغمبر اسلام کی نسل جاری ہے، اور نسل عام میں وہ سادات موجود ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں پیغمبر اسلام اور جناب زہرا کی وہ اولاد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ سورہ جناب زہرا کی شان میں نازل ہوا، لہذا بہت سی آیتیں، بہت سے سورے ہیں جو اہل بیت کے لیے، بالخصوص جناب زہرا کے لیے۔ وہ ایک آیت آپ غور فرمائیں، چونکہ شب جمعہ ہے لہذا میں نے یہ ذکر کیا ہے، وہ ایک آیت جو جناب زہرا کے گھر والوں کی شان میں نازل ہوئی، کہ جس کی ابھی آپ نے نماز عشاء کے بعد تلاوت کی اور قرات کی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث کیسا، یعنی وہ واقعہ کہ جس میں پیغمبر اسلام چادر کے نیچے جمع ہوتے ہیں، ملک آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ نجاست آپ سے دور رکھی جا رہی ہے اور طہارت آپ سے دور ہو نہیں سکتی، نجاست آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ آپ غور فرمائیں کہ جب یہ پوری آپ حدیث کیسا پڑھیں گے تو آپ ایک مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں سب جمع ہو گئے ہیں چادر میں، پیغمبر اسلام کے ساتھ جناب زہرا بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں۔ تو ملائکہ یہ پوچھتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھیں حدیث کیسا کا، یقیناً آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا، عربی تو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ جو بھی عربی پڑھیں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اگر فوراً ممکن نہ بھی ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جمعرات ایک شب جمعہ عربی پڑھیں، دوسری شب جمعہ ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ جو بھی سورہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا، کوئی سورہ پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں، کوشش کریں کہ جب عربی کے کلمات کو ادا کریں تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہو، ہم کہیں تو یہ جانے تو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مگر نہ ہمارے معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے کون سی دعا کی ہے، ہم نے کون سی باتیں کی ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ جب آپ حدیث کیسا کا ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب پانچوں کے پانچوں جمع ہو گئے، اس موضوع پر آپ نے مجالس بہت سنی ہوگی، تو ملائکہ نے آسمان میں پوچھا کہ پروردگارہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ من تحت الکسا، اس کسا کے نیچے، چادر کے نیچے وہ کون افراد ہیں جن کو یہ جمع کیا ہے تو نے، کہ جن کا نور آسمان تک پہنچ رہا ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ اللہ کا جواب دے رہا، ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ میں نے کہا نا ہزاروں مرتبہ اس موضوع پہ آپ نے سنی ہوگی تقاریر، آواز پروردگار آتی ہے ملائکہ کے لیے کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زہرا کو مرکز اس حدیث کے سامنے کیوں بنایا گیا؟ اور اس کے جواب علماء نے دیے ہیں کہ کیوں یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اسلام ہے اس چادر میں، محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں اور ان کے بچے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ علی ہیں، ان کی زوجہ، ان کے 2 بچے اور ان کے بھائی ہیں؟ یا یہ کیوں نہیں کہا کہ 2 حسن و حسین ہیں، ان کی والدہ فاطمہ ہیں، ان کے والد علی اور ان کے نانا پیغمبر ہیں؟ جناب زہرا کو مرکز کیوں بنایا گیا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر اور ان کے 2 بچے۔ کبھی غور کیا کہ جناب زہرا کو مرکز کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب مجھے اپنی ذاتی زندگی میں ملا۔ دیکھیں منطق کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، بہت سی باتیں ہیں جس کا علم ہمارے پاس ہے، جس کا علم ہوتا ہے اسے معلوم کہا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز ہمیں معلوم ہے، یعنی اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے کئی گنا زیادہ وہ باتیں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے، اور ان کو مجہول کہا جاتا ہے، جہل، یعنی جس کا علم ہمارے پاس نہ ہو وہ ہمارے لیے مجہول ہے۔ منطق کا قانون یہ ہے کہ جب انسان کسی مجہول کو معلوم کرنا چاہتا ہے جو اس کو نہیں معلوم، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ معلوم ہو جائے،
تو اپنے علم کا سہارا لیتا ہے، جو اس کو پہلے سے معلوم ہے انہی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ ایک مجہول کو معلوم کر لیا جائے۔ میں اور واضح کر دوں مثال کے ذریعے، میں مجالس پڑھنے کے لیے پورے ہندوستان میں یہ شرف ملتا ہے کہ جاتا ہوں۔ ایک کسی شہر میں پہنچا، مجلس تمام ہوئی، ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ مولانا آپ لکھنؤ سے تشریف لائے؟ میں نے کہا جی ہاں لکھنؤ سے آیا ہوں۔ بولے وطن کہاں ہے؟ میں نے کہا وطن تو کہیں اور ہے، رہائش لکھنؤ میں ہے۔ تو بولے کہ مولانا لکھنؤ جانا ہوتا رہتا ہے میرا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مکان کہاں پر ہے؟ لکھنؤ میں آپ کس جگہ رہتے ہیں؟ ہے نا، مجہول کو معلوم کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ بتائیے لکھنؤ میں آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کہاں پر رہتے ہیں، کہ اگر کبھی جانا ہوا تو انشاءاللہ حاضری کا شرف ملے گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا میں کیسے بتاؤں، آپ کبھی لکھنؤ گئے، کسی جگہ گئے تو آپ مجھے ذرا بتائیے تاکہ میں بتاؤں میرا گھر کہاں ہے۔ بولے نہیں آپ اسٹیشن سے بتائیے۔ مثال کے طور پر میں اسٹیشن پہ اتر گیا، میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں 4 بار، تو مجھے بتائیے اسٹیشن سے آپ کا گھر کتنی دور ہے؟ غور فرمائیں، ہوم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا کیوں ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ وہ اسٹیشن سے آپ کا گھر کہاں پر ہے، کتنی دوری پر ہے، اسٹیشن سے دوری کیا ہے آپ کے گھر کی، کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا دیکھیے اسٹیشن سے میرے گھر کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا فاصلہ محمد کے گھر سے احمد کے گھر کا ہے۔ اور فرمایا آپ محمد اور احمد ان کے گھر کا جو فاصلہ ہے جتنی دور، اتنا ہی فاصلہ اسٹیشن سے میرے گھر کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو نہیں بلانا ہے گھر پر تو صاف صاف منع کر دیجئے، یہ بہانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کا مکان کہاں ہے، اسٹیشن سے کتنی دور ہے، تو آپ پتہ نہیں کس محمد اور کس احمد کی بات کریں۔ مجھے کیا معلوم محمد کون ہے، میں کیا جانوں احمد کون ہے؟ نہ میں احمد اور محمد کو جانتا ہوں، نہ ان کا فاصلہ جانتا ہوں، نہ ان کا گھر جانتا ہوں، تو کیسے سمجھوں گا اسٹیشن آج سے کتنی دور ہے آپ کا گھر؟ تو میں نے کہا ہاں بات تو صحیح، چونکہ یہ احمد کو بھی نہیں جانتا، محمد کو بھی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہاں یہ صحیح ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹیشن سے میرے گھر کا فاصلہ کتنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ ابھی جب میں آپ کے شہر میں آیا تھا تو جہاں پر میں اترا تھا بس سے یا ٹرین سے، وہاں سے آنے میں جتنا فاصلہ آپ کے گھر کا پڑتا ہے، جتنی بھی دوری لگتی ہے، اس کا آدھا فاصلہ اسٹیشن سے میرے گھر کا ہے۔ وزیر گنج ایک محلہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اسٹیشن سے میرے گھر کا فاصلہ آدھا ہو جاتا ہے اس دوری کا جو دوری اسٹیشن سے آپ کے گھر کی ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹیشن سے آپ کا گھر 3 کلومیٹر ہے تو میرا گھر اسٹیشن سے 1.5 کلومیٹر ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، بولے ہاں آپ سمجھ گئے وزیر گنج کہاں پر ہوگا اور دوری کتنی ہے۔ کیوں سمجھ گئے؟ کیونکہ ان کے پاس 2 علم پہلے سے موجود تھے۔ کاش متوجہ ہو آپ، 2 باتیں انہیں پہلے سے معلوم ہیں۔ کیا؟ ان کو اپنا مکان معلوم تھا کہ جہاں پر میں پہنچا ہوں، اور وہ بس اسٹیشن یا ریلوے اسٹیشن کے جہاں پر میں اترا تھا اس کا علم تھا۔ یہ 2 علم ان کے پاس تھے، ان کو جمع کیا اور ایک مجہول چیز کو معلوم کر لیا۔ چونکہ احمد اور محمد کو نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھ سکے اسٹیشن سے وزیر گنج کتنی دور ہے، لیکن چونکہ اپنے شہر کا بس اسٹاپیج اور ان کو اپنے گھر کا علم تھا، 2 علم ان کے پاس موجود تھے، ایک مجہول ان کے لیے کشف ہو گیا، ان کے پاس علم آ گیا۔ یعنی قاعدہ کیا بنا کہ اگر کسی مجہول کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو پھر اپنے ہی علم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کاش توجہ ہو آپ۔ اب جب ملائکہ نے پوچھا کہ من تحت الکسا، پروردگارہ اس چادر میں کون ہے، اس چادر میں کون ہے، تو اگر اللہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، تو فوراً پلٹ کر ملائکہ کہتے کہ یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کون ہے، تو ہم کیسے جانیں گے ان کی بیٹی کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ہیں اور ان کے بچے ہیں، تو فوراً ملائکہ دوسرا سوال کرتے ہیں ہم کیا جانے علی کون ہے، ہمیں کیا معلوم محمد کون ہے، اور وضاحت کی جائے۔ کس کو بنایا دار و مدار شناخت پنجتن الہی؟ ہوم فاطمہ ابوہا بالوہا و بنوہا۔ اگر جاننا چاہتے ہو چادر میں کون ہے تو فاطمہ ہیں، فاطمہ، توجہ ہو آپ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بچے۔ یعنی اللہ کے اس طرز عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن ملائکہ کے پاس عرفان مصطفیٰ نہیں تھا، جو معرفت علی نہیں رکھتے تھے، جو علی اور محمد کو نہیں پہچانتے تھے، وہ بھی فاطمہ کا عرفان رکھتے تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ فاطمہ کون ہے۔ ہوم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اور کوئی حدیث کے سامنے نہیں ملتا کہ ملائکہ نے اب پوچھا ہو کہ اب یہ بتائیے فاطمہ کون ہے، ہم کیا جانے فاطمہ کون ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے، مرتضیٰ کو نہیں جانتے، حسنین کریمین کو نہیں جانتے، فاطمہ کو جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں فاطمہ؟ یہ تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں فاطمہ کی منزلت کو بڑھانے کے لیے رسالت اور امامت کی شان گھٹا رہا ہوں کہ صاحب فاطمہ کو جانتے ہیں اور مصطفیٰ کو نہیں جانتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ سے آشنائی اور شناخت تھی ملائکہ کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جناب زہرا کو جانتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام سفر معراج پر پہنچے
یہ سفر معراج کیوں ہوا وہ ساری داستان آپ اس شہر میں ہزاروں مرتبہ فضائل کی صورت میں سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جب میں سفر معراج پر گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے کوثر دیکھا، سلسبیل دیکھی، ساری چیزیں دکھائیں، تو جبریل نے ایک میدان میں لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ یہ پوری روایت ہے جناب زہرا کے حوالے سے۔ ایک میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیا، وہاں مجھے ایک سیب کا درخت نظر آیا، توجہ ہوا، سیب کا درخت نظر آیا جس کے اوپر سیب وہ پھل لگے ہوئے تھے، تو ان کو میں دیکھتا رہا۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں وہ ایسے پرکشش تھے کہ میں ان کو دیکھتا رہا، وہ بڑے جذاب تھے۔ تو جبریل امین نے پوچھا کہ نبی خدا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس سیب کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا بسم اللہ، ہاتھ بڑھائیے، توڑیے اس کو، یہ آپ کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور اس سیب کو توڑا، اور یہ سوچ کر کہ جب زمین پر جاؤں گا، اس لیے کہ قوم معجزے کے بغیر تو مانتی نہیں ہے نا کچھ، جب تک کوئی معجزہ نہ ہو، لہٰذا میں جب زمین پر جاؤں گا تو جنت کا یہ سیب دکھاؤں گا کہ میں معراج پر گیا تھا اور وہاں پر ایک سیب کا درخت ملا تھا، اور یہ دیکھو جنت کا سیب میرے ہاتھوں میں جو میں سفر معراج سے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا روایت یہ ہے کہ پیغمبر اس سیب کو اپنی جیب میں رکھنے لگے۔ جبریل امین نے کہا کہ حبیب خدا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ سیب زمین پر لے کر جاؤں۔ کہا نہیں نبی خدا یہ زمین پر جانے کے لیے نہیں ہے، اسی مقام پر آپ کو یہ تناول کرنا ہے، آپ کو یہ کھانا ہے، اس سیب کو آپ تناول فرمائیں، اس لیے کہ میزبانی اور مہمانی کے اصول ہوتے ہیں، کچھ کھلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سیب آپ کو پیش کیا گیا ہے، اس کو بسم اللہ کیجئے۔ تو اب کیا ہے تاریخ کہ پیغمبر اسلام نے اس سیب کو 2 نیم کیا، اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کو جب 2 نیم کیا تو اس سیب کے اندر سے ایک ایسا نور ساطع ہوا، اللہ اکبر، ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ روایت ہے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اس نور کو دیکھ کر خشیت الہی کی بنیاد پر ڈر گیا، اور جو ملائکہ موجود تھے وہ سجدہ الہی میں گر پڑے۔ اس نور کا جلوہ ایسا تھا کہ خشیت الہی کی بنیاد پر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، میرے اوپر خوف طاری ہو، اور ملائکہ سجدہ الہی میں گر گئے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا تھا؟ یہ جو سیب سے نکلا ہے ابھی ایک نور، یہ کیا تھا؟ جواب آیا ھذا نور فاطمہ فی الارض، یہ اس کا نور ہے جو زمین پر جائے تو فاطمہ بن جائے، والمنصورۃ فی السماء، آسمان پر رہے تو منصورہ بن جائے۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلیہ۔ یعنی جنت کے درختوں میں کسی سیب میں ایک نور فاطمہ ضرور موجود ہے، ایک نور فاطمہ موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر جبریل امین بتا رہے ہیں، پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور جبریل بتا رہے ہیں کہ ھذا نور فاطمہ۔ یعنی فرشتوں کے لیے اور بالخصوص جبریل امین کے لیے فاطمہ کا وجود ناشناختہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کو جبریل بھی پہچانتے ہیں اور اللہ کے دوسرے ملائکہ بھی جانتے تھے۔ لہٰذا جب یہ چادر میں جمع ہوئے اور نور ساطع ہوا اور پوچھا من تحت کے ساتھ کون ہے چادر کے نیچے، جواب آیا ہم فاطمہ، وہی فاطمہ جو عرش الہی پر کبھی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتی تھی، کبھی سبحان اللہ کے ذریعے اپنی تسبیح کا ادامہ کرتی تھی۔ صلوات بھیجتے پر محمد وعلیہ۔ لہذا عزیزان کرام، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ملائکہ جناب زہرا کے متعلق ان کے پاس عرفان تھا، وہ جانتے تھے کہ فاطمہ کون ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ پھر پیغمبر سفر معراج سے واپس آ گئے اور مسلمانوں کو معراج کے سفر کی داستان سنانا شروع کی کہ معراج پر میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میرے ساتھ یہ ہوا، ایسے ہوا۔ ایک مقام پر جبریل امین نے جا کر چھوڑ دیا کہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جب یہ سیب والی داستان سنائی، سیب والی داستان، تو پھر کہا کہ مسلمانوں تمہیں معلوم ہے بہت بات ہے، معراج کے سفر سے کافی زمانے کے بعد جب یہ داستان سنائی تو کہا وہ جو نور تھا وہ میری بیٹی فاطمہ کا نور تھا، میں نے وہ تناول کیا اور وہ نور میرے وجود کے اندر پروردگار نے ضم کر دیا، جس کی صورت میں دنیا میں تم فاطمہ کو دیکھتے ہو۔ تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ دنیا میں آنے سے پہلے آسمان پر موجود تھی۔ ہاں، دنیا پر آنے سے پہلے فاطمہ زہرا آسمان پر موجود تھی۔ کہا اچھا وہاں یہ کرتی کیا تھی اور رہتی کہاں تھی؟ روایت یہ کہ مسلمانوں نے پوچھا کہ جب یہ آسمان پر تھی تو یہ آسمان پر کیا کرتی تھی اور کہاں رہتی تھی؟ جواب آیا کہ میری بیٹی فاطمہ عرش الہی پر ایک سبز قبے کے یعنی گنبد کے نیچے ایک ایسے خیمے میں زندگی گزار رہی تھی کہ جہاں پر وہ اللہ کی تسبیح بھی پڑھتی تھی اور تکبیر بھی کہتی تھی، تکبیر کہتی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ آسمان پر فاطمہ الزہرا کا وظیفہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے نبی خدا، فاطمہ اگر آسمان پر موجود تھی تو وہاں کھاتی کیا تھی، ان کی غذا کیا تھی؟ مسلمانوں کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے؟ کھانے کی ہے۔
ہے نا، ہر چیز میں کھانا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہم کہتے ہیں کہ جب غدیر میں اعلان ولایت ہو گیا تو دین کامل ہو گیا۔ کیا یہ سب مانتے ہیں؟ سارے مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں، سب نہیں مانتے۔ آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں کہ دین کامل کب ہوا، آپ جانتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب گوشت کے احکام آ گئے تب دین کامل ہوا۔ یعنی دین اس وقت تک کامل نہیں ہوا جب تک گوشت کے احکام نہیں آئے۔ وہ جب آیتیں پڑھتے ہیں تو شروع میں اس کے گوشت والی آیتیں، کون سا جانور کھاؤ اور کون سا جانور نہ کھاؤ، تو کہتے ہیں جب اللہ و پیغمبر نے گوشت والے مسائل حل کر دیے تو دین کامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کا دین گوشت پر کامل ہو رہا ہو تو ان کو سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ فاطمہ کھاتی کیا تھی۔ اور یہ ہماری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ کسی مقام پر ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جو طالب علم ہوتے ہیں مدرسوں میں تو ان کو الگ الگ دیہاتوں میں بھیجا جاتا ہے، قریوں میں بھیجا جاتا ہے، جائیے وہاں تبلیغ کریے۔ تو ایک کسی مولوی سے کہا گیا کہ صاحب ایک کسی ایسے روستہ، کسی کے ایسے دیہات میں آپ کو جانا ہے جہاں سے پہلے کبھی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی عالم نہیں گیا وہاں، کوئی مولوی نہیں گیا، آپ کو ایک نئے سلسلے سے دین بتانا ہے، ان کو اسلام بتانا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے اگر یہ چاہا ہے تو میں اس جگہ پر جاؤں گا۔ منطقہ محرومہ کہلاتے ہیں ایسے منطقے جہاں اس سے پہلے کبھی تبلیغ نہ ہوئی، لوگوں کو دین کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ ماہ رمضان سے پہلے تربیت ہوتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں، آپ جائیں گے تو وہاں طریقہ کیا ہوگا۔ لہٰذا رمضان شروع ہونے والا تھا تو ایک طالب علم بہرحال اٹھا اور اس منطقہ محرومہ میں پہنچا۔ چاند رات سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کل سے تو عبادت شروع ہو جائے گی تو سب کو جمع کریں، پہلے ان کا علم کا ایک امتحان لے لیا جائے، ان کی عقل دیکھ لی جائے کہ ان سے کیسے گفتگو کی جائے، یعنی ان کو دین کتنا معلوم ہے میں یہ جان لوں تاکہ اس کے آگے کی کہانی اور گاڑی آگے بڑھے گی۔ لہذا سب کو جمع کیا گیا تو اب وہ طالب علم ہے، بہرحال اس نے دیکھا کہ ایک سے ایک ماشاءاللہ افراد موجود ہیں، تو کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان آنے والا ہے، اب مجھ کو بھیجا گیا ہے نماز روزے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کو میں نے جمع کیا، کل سے روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روزہ تو بات کی بات ہے، آپ میں سے نماز کسی کو آتی ہے؟ نماز آپ لوگوں کو آتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ مجھے نماز شروع کرنا پڑے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا نماز یہ کیا ہوتا ہے، نام تو سنتے ہیں مگر آتی باتی کسی کو نہیں، ہمیں نہیں معلوم نماز۔ کہا اچھا رکعتیں معلوم ہے، کون سی نماز کتنے رکعت ہے؟ کہا نہیں یہ رکعت کیا ہوتا ہے ہمیں یہی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ کون سی نماز کتنی رکعت ہے؟ کہا اچھا وضو وغیرہ، نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے، اس کا کچھ اندازہ ہے؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں معلوم، پہلی مرتبہ کوئی عالم آیا، ہم کبھی یہاں سے نکل کر نہیں گئے۔ کہ تم لوگوں کو وضو نہیں آتا؟ کہ نہیں وضو نہیں آتا۔ کہ نماز؟ کہ وہ بھی نہیں آتی۔ کہ رکعت کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ کہ روزہ جانتے ہو؟ کہ نہیں کبھی رکھا نہیں، معلوم نہیں اس میں آداب کیا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کہ حج زکوٰۃ، جتنے مسائل وہ پوچھتے رہے دین کے، کہا نہیں صاحب کبھی نام بھی نہیں سنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تو اس نے ڈانٹ کر کہا، تنزیہ طور پر اس نے کہا کہ تم لوگ گوشت ووشت بھی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ یعنی اس کو شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں غلط بستی میں آ گیا ہوں، یعنی ان کو نہ دین کا معلوم ہے، نہ اسلام معلوم ہے، نہ وضو، نہ نماز، نہ روزہ۔ اس نے کہا گوشت ووشت کھاتے ہو؟ تو وہ جو ایک بڑا سا مسٹنڈا تھا وہ جگہ سے کھڑا ہوا کہ مولانا ہوش سنبھال کر بات کرنا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یعنی سارا اسلام نماز میں نہیں ہے، نماز نہیں آتی کوئی بات نہیں، روزہ نہیں آتا کوئی بات نہیں، وضو نہیں معلوم، لیکن چونکہ گوشت کھاتے ہیں لہٰذا اسلام کا سیدھا تعلق کھانے سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ نبی خدا جب فاطمہ رہتی تھی اس سبز قبے میں تو وہ وہاں کھاتی کیا تھی، ان کی غذا کیا تھی؟ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا اللہ کی تسبیح فاطمہ کی غذا بن جاتا تھا۔ جب فاطمہ اللہ اکبر کہتی تھی اشتہا پوری ہو جاتی تھی، بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب سبحان اللہ کہتی تھی، الحمدللہ کہتی تھی تو ان کو پیاس کی حاجت تمام ہو جاتی تھی۔ تو ملائکہ نے کہا کہ نبی خدا یہ صفت تو حوروں کے یہاں پائی جاتی ہے، بھائی انسان ہے نا تو ان کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، تو یہ جو صفت آپ بیان کر رہے ہیں کہ انہیں مادی کھانوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو حوروں کی صفت ہو گئی۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ میری بیٹی کا تشخص ہی ہے، میری بیٹی کی منزلت ہی یہ ہے کہ یہ ایسی حور ہے جسے انسانی صورت میں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی جو حوروں کے اندر صفات ہوتی ہیں، جو گناہ نہیں کر سکتی، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جن کو صرف تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تقدیس آتی ہے، میری بیٹی ہزاروں ہزار برس حوروں کے اوپر حکومت کرتی تھی، حوروں نے تسبیح کا انداز میری بیٹی فاطمہ سے سیکھا ہے۔ لہذا جب حور اور غلمان اور یہ فرشتے چونکہ فاطمہ الزہرا سے انداز تسبیح و تحلیل سیکھتے تھے، لہذا ان ملائکہ کو معلوم نہیں ہے کہ مصطفیٰ کون ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مرتضیٰ کون ہے، یہ ضرور معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ لہذا اب جب پوچھا کہ چادر میں کون، جواب آیا ہوم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہی فاطمہ جس سے تمہاری شناخت پہلے سے ہے، اس کے باپ، اس کے شوہر اور اس کے 2 بچے ہیں۔ صلوات بھیج دے بر محمد والا یا علی خدا سلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
لہذا فاطمۃ الزہرا کی رسالت، فاطمۃ الزہرا کی تبلیغ، فاطمۃ الزہرا کی فداکاری، فاطمۃ الزہرا کی تعلیم و تربیت دنیا میں آ کر شروع نہیں ہوتی، بلکہ آسمان میں حضرت زہرا لوگوں کو عرفان توحید عطا کر رہی ہیں، تسبیح کا انداز سکھا رہی ہیں۔ لہذا اب حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ حلقہ وصل امامت و رسالت ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسالت اور امامت دونوں کو سمجھے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس عرفان فاطمہ ہونا چاہیے۔ فاطمہ بیان کریں گے کہ رسالت کا انداز کیا ہوتا ہے، فاطمہ کے ذریعے سے امامت کو پہچانا جائے گا۔ اور اگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا عرفان حاصل نہ ہو تو نہ پھر توحید سمجھ میں آنے والی ہے، نہ رسالت سمجھ میں آنے والی ہے، نہ امامت سمجھنے والی ہے۔ یہ بی بی دو عالم کا شرف ہے کہ ان کے آستانے سے، ان کے دروازے سے کبھی کوئی حسن کی صورت میں دین کو پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کوئی حسین کی صورت میں امامت کرتا ہوا نظر آئے گا، کہ جن دونوں کی تربیت کا ذمہ پیغمبر اسلام کی اس بیٹی کے اوپر ہے۔ اور یہ اس بیٹی کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، کسی بھی بیٹی کے لیے یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ اس کا باپ یہ کہے، اس کا باپ یہ کہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں فاطمہ تو بس منی، وہ اپنی جگہ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ اپنی جگہ۔ مگر دوسری جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر! اور باپ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ پیغمبر اسلام کی ماں ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی جو شفقت ایک ماں کے دل میں پائی جاتی ہے اولاد کے لیے، وہی شفقت فاطمۃ الزہرا کے وجود میں تھی پیغمبر اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ درد اور کرب کا احساس اگر کسی نے کیا ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے دن زندہ رہی ہیں؟ 75 دن یا 95 دن؟ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد بہت زیادہ زمانہ بی بی زندہ نہیں ہے، مگر اس زمانے میں کتنی تکلیفیں بی بی نے برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کون کون سے آلات اور کون کون سی مصیبتیں دروازے تک آئی ہیں، وہ تاریخ کے اندر سب تو ضبط ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بی بی اذان میں پیغمبر اسلام کا صرف نام سن لیتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، بابا کا نام آتا تھا گریہ کرنے لگتی تھی، بابا کا نام آتا تھا گریہ کرتی تھی۔ پیغمبر کا جبہ، پیغمبر کا کرتا نظر آتا تھا گھر میں، بی بی کے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ایک بیٹی کے اشک نہیں ہے باپ کے لیے کہ کوئی سوچے کہ باپ تھے لہذا بیٹی تھی لہذا یہ محبت ہے، نہیں نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کا مقام، ان کا منصب، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت حضرت فاطمۃ الزہرا کو معلوم ہے، اور پیغمبر نے جو مصائب و آلام 23 برس میں اٹھائے وہ بی بی نے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں۔ لہذا دنیا کے سے جانے کے بعد پیغمبر اسلام کے وہ ساری باتیں بی بی دو عالم کو یاد آتی تھی۔ لہذا جب جبہ دیکھتی تھی، کرتا دیکھتی تھی تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ کتنا روتی ہیں کہ کہا جاتا ہے یا علی اپنی زوجہ سے کہو کہ یا تو دن کو آنسو بہایا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے 24 گھنٹے رونے سے ہمارے معمول کے مطابق عمل نہیں پورے ہو پاتے، ہم کام نہیں انجام دے پاتے۔ اللہ اکبر! ان سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ پیغمبر اسلام کا یہ جانشین بی بی دو عالم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے فاطمہ تمہارے رونے سے مسلمانوں کو پریشانی ہے، یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو۔ بی بی نے دن میں خاموش رہنا شروع کیا، رات میں آنسو بہاتی تھی تو مسلمان شکایت کرتے ہیں یا علی فاطمہ کے رونے سے ہمارے نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! نیند میں خلل پڑتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تو اس کے رونے سے محلے والوں کی نیندوں میں خلل کیسے پڑ سکتا ہے؟ نیندوں میں خلل نہیں تھا۔ تاریخ یہ جانتی ہے، حاکم یہ جانتا ہے کہ اگر فاطمہ کے آنسو معاشرے میں پھیل گئے، فاطمہ کے وجود سے نکلی ہوئی آوازیں تاریخ میں سب تو ضبط ہو گئیں، تو پھر سوال کیا جائے گا کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کو کیوں اتنا ستایا گیا؟ وہ کون سے مصائب تھے کہ جن کی بنیاد پر رات کی تاریکی میں ایسے گریہ کر رہی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے رات میں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مولا کائنات نے کہا بی بی مدینے والے آپ کو رونے نہیں دیتے، میں آپ کے لیے ایک انتظام کرتا ہوں، میں آپ کو لے کر جایا کروں گا پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے اوپر، آپ پیغمبر کی قبر پر آنسو بہا لیے گا۔ اللہ اکبر! پیغمبر اسلام کی قبر پر مولا کائنات لے کر آتے تھے بی بی دو عالم کو، بی بی نماز پڑھتی تھی، آنسو بہاتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ اب آپ عرب کو ملاحظہ فرمائیں کہ چٹیل میدان ہو، عرب کی دھوپ، لہذا ایک روز جب مولا کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کو لینے کے لیے آئے پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے پاس، تو کیا دیکھا
اس دھوپ نے بیوی کے بدن کو جھلسانا شروع کیا ہے، لہٰذا یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ دھوپ ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، لہٰذا علی نے فاطمہ کو دلاسا دینے کے لیے کھجور کا ایک درخت پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے پاس لگایا۔ عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کھجور کے درخت میں سایہ ہی کتنا ہوتا ہے؟ عرب میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوتے، وہ یہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، مگر اس درخت میں کتنا سایہ ہوتا ہے؟ صرف دلاسا دینے کے لیے کہ فاطمہ اس چٹیل میدان میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہیں، کچھ سایہ ہو جائے گا۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے جو کھجور کا درخت لگایا، چند دنوں کے بعد علی نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے، یعنی فاطمہ کو گھر میں رونے کی اجازت نہیں ہے، قبر پر رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کھجور کو کاٹا گیا، مگر میں کہوں گا بی بی ہے دو عالم، ہاں تمہارے رونے سے سب کو پریشانی تو تھی، مگر جب تم آنسو بہاتی تھی تو یہ شکایت کرتے تھے، منہ پر تماچے نہیں لگاتے تھے، آپ اپنے بابا کا جبہ دیکھتی تھی، کرتا دیکھتی تھی، آپ کو رونا آ جاتا تھا۔ علی نے کرتے کو چھپا دیا تھا، کہیں فاطمہ اپنے بابا کا لباس دیکھ کے جاں بحق نہ ہو جائیں، روح قفص عنصری سے نہ نکل جائے۔ مگر ہائے کربلا میں ایک 4 برس کی بچی ہے جو اپنے بابا کا کرتا نہیں دیکھتی، جو اپنے بابا کا جبہ نہیں بلکہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر دیکھ رہی ہے، جو صرف آثار نہیں دیکھتی بلکہ چچا کے کٹے ہوئے شانے زمین کربلا پر ملاحظہ کر رہی ہے، اکبر کا کلیجہ، اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھتی ہے، 40 منزلوں پر حسین کا نو کے نیزہ پر سر سکینہ کو جب نظر آتا تھا آنسو بہاتی تھی۔ اے فاطمہ جب آپ آنسو بہاتی ہیں تو اعتراض ہوتا ہے، مگر جب سکینہ آنسو بہاتی تھی منہ پر تماچے لگائے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے۔ اے زین العابدین اپنی بہنہ سے کہہ دو رونے کی اجازت نہیں ہے، آنسو بہائے گی تو درے لگائے جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ماتم حسین۔ یا جناب سیدہ ویلا صدوا ویلا، یا جناب سیدہ ویلا صدوا ویلا، یا جناب سیدہ 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 تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں،
سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا ہائے بابا میری زہرا مصیبت کی گھڑی ہائے بابا ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جرم یہی ہے ہائے بابا ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے ہائے بابا ہائے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے ہائے بابا ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے تو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے
وقت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے سارا گھر گھر میں گئی ہے۔ ہائے بابا ہائے بابا آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے۔ ہائے بابا ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے۔ ہائے بابا یا جناب سیدہ، 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 سید
السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء الشمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى رضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والضمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا أجل الله تعالى فرجك وسحر الله مخرجك وزهورك إن شاء الله من أوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.